من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. یہ سورت شروع ہو رہی ہے نئی سورت آل عمران. سورت آل عمران، عمران کی آل، چونکہ اس میں آل عمران کی آل کا تذکرہ ہے. اس سورت کے اندر عمران کی آل کا تذکرہ ہے. حضرت مریم بنت عمران، عمران کی بیٹی ہے حضرت مریم. عمران بیت المقدس کے امام تھے، نہایت نیک آدمی تھے. تو ان کا تذکرہ ہے. چونکہ اس سورت کا نام اسی مناسبت سے اس کا نام ہے سورت آل عمران. سورت پچھلی سورت سورت بقرہ ہے، یہ سورت آل عمران ہے. سورت بقرہ کے اندر روئے سخن، بات کا رخ زیادہ تر یہود کی طرف تھا. بات کا رخ زیادہ تر یہود کی طرف تھا. اس سورت کے اندر زیادہ تر رخ عیسائیوں کی طرف ہے. چنانچہ شروع کے اندر عیسائیوں کی تردید کی ہے. اصل میں نجران کا ایک وفد، نجران کا، وہ رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ مناظرے کے لیے آیا تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا، یا عیسیٰ خود خدا ہے، یا عیسیٰ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے. اس پر مناظرے کے لیے ایک وفد آیا تھا رسول پاک علیہ السلام کے پاس. چنانچہ اس میں آگے تذکرہ بھی آ رہا ہے. بات مباہلے تک جا پہنچی کہ وہ مباہلہ کرتے ہیں. پھر وہ ڈر گئے، پھر وہ جزیے پر راضی ہو گئے. تو شروع کے اندر اللہ نے انہی کی تردید کی ہے، انہی کے عقیدے کی کیا کی ہے. کیونکہ یہ متشابہات سے استدلال کرتے تھے. متشابہات سے کیا کرتے تھے؟ مثلا جس میں آیا عیسیٰ روح من، روح اللہ، کلمت اللہ، یہ آیات نا، یہ متشابہات ہیں. تو ان سے وہ استدلال کرتے تھے، ان سے وہ کیا کرتے تھے. تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ آیات دو قسم کی ہیں، آیات محکمات، آیات متشابہات. استدلال کے لیے محکمات ہوتی ہے، سہارا جن کا ہوتا ہے وہ محکمات کا ہوتا ہے، متشابہات کا نہیں ہوتا. جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، فرمایا ان کے دلوں میں زیغ ہے، ان کے دلوں میں کجی ہے، ان کو یہ کیا. تو شروع کے اندر اللہ نے انہی کا اکثر صورت کا رخ جو ہے وہ انہی کی طرف چلے گا، اکثر کا. پھر آگے درمیان میں بہت سارے آگے واقعات بھی آ رہے ہیں. جی، الف لام میم، اس کے معنی اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، وہ اللہ. الحی، وہ زندہ ہے. القیوم، زندہ رکھنے والا ہے، تھامنے والا ہے، زندہ رکھنے والا ہے. خود زندہ ہے، دوسروں کو زندہ رکھنے والا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، اتاری آپ پر کتاب جو دین حق پر مشتمل ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، اتاری آپ پر کتاب جو دین حق پر مشتمل ہے. مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. وانزل التوراۃ والانجیل، اور اتارا تورات کو اور انجیل کو. وانزل التوراۃ والانجیل، اور اتارا تورات کو اور من قبل، اس سے پہلے. ہدن، اس حال میں کہ وہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے.
من قبل هدى للناس وانزل الفرقان، اور اتارا فیصلہ کن کتاب کو، وانزل الفرقان، فرقان قرآن کریم کی صفت بھی ہے، فرقان فیصلہ کن کتاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غلبے والا انتقام لینے والا ہے۔ بے شک اللہ نہیں ہے مخفی اس پر کوئی چیز، بے شک اللہ نہیں ہے مخفی اس پر کوئی چیز، فی السماء، فی الارض زمین میں ہے یا آسمان میں ہے، کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آگے هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ اللہ وہ ہے جو صورتیں بناتا ہے تمہاری رحموں میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی اللہ غلبے والا حکمت والا، وہ ہے جس نے اتارا آپ پر کتاب، منہ آیات محکمات، ان میں سے بعض آیتیں واضح ہیں، محکمات، اور دوسری متشابہات ہیں۔ محکمات واضح الدلالات، جن کی دلالت اپنے معنی پر واضح ہے، جن کی اپنے معنی پر دلالت کیا ہے؟ متشابہات، جن کی اپنے معنی پر دلالت واضح نہیں ہے، جن کی اپنے معنی پر دلالت واضح نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، پس وہ پیروی کرتے ہیں اس میں سے متشابہات کی، ما تشابہ، اس میں سے متشابہات کی، ابتغاء الفتنہ، فتنے کو ڈھونڈنے کے لیے، فتنے کو تلاش کرنے کے لیے، وابتغاء تأویلہ، اور اس کی تعویل اور تفسیر کو جاننے کے لیے، حالانکہ ان کی تعویل اور تفسیر نہیں جانتا مگر اللہ۔ اور راسخ فی العلم، اور علم میں مضبوط، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم آمنا، ہم ایمان لے اس پر، ہم اس پر کیا لیں؟ ایمان لے، کل من عند ربنا، سبھی کی سبھی ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے۔ اور وہ دعا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور عطا کر وہب لنا، عطا کر ہمیں اپنی طرف سے رحمت، رحمت، انک، بے شک تو عطا کرنے والا ہے، اے ہمارا رب بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فی، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، متقدمین کے مذہب کو کیا ہے؟ ترجیح دی ہے۔ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ خوب جاننے والا ہے اپنی مراد کو اس سے، جو اس سے اللہ کی مراد ہے وہ خوب جاننے والا ہے۔ تو متقدمین کا مذہب یہی ہے، تفویض، تفویض یعنی ان کے معنی کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ جی یا محمد، تعیین مخاطب، جی کتاب الف لام عہد کا مراد قرآن ہے، اتارا آپ پر قرآن کو، جی بالحق، یہ متعلق نکالا ہے اس کا، بالحق کا متعلق نکالا ہے کہ یہ متعلق ہے کس کے؟ متلبسن کے، اور یہ سمجھایا ہے کہ یہ حال ہے الکتاب سے، اپنے متعلق سے مل کر الکتاب سے، اس حال میں کہ وہ متلبس ہے کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ، جی بالصدق، بالحق کے، بالصدق، حق سے مراد صدق ہے، اتارا ہے آپ پر کتاب کو یعنی قرآن کو، جی کس کے ساتھ؟ صدق کے ساتھ، کس میں صدق کے ساتھ؟ فی اخبارہ، اپنی خبروں میں صدق کے ساتھ، یہ اپنی خبروں میں کیا ہے؟ سچا ہے، یہ قرآن اپنی خبروں میں سچا ہے، جی جو خبریں دی ہیں ان میں سچا ہے، جی من مصدقا لما بین یدیہ، جی قبلہ، یدے یہاں یہ سمجھایا ہے کہ یدے سے مراد یہاں قبل کے معنی میں، یدے یہ قبل کے معنی میں ہے، یدے قبل کے معنی میں ہے، جی مصدقا لما بین یدیہ قبلہ من الکتب، قبلہ من الکتب یہ ما کا بیان ہے، قبلہ من الکتب یہ ما کا بیان ہے، جی من قبل، آگے کہا تنزیلی ہی،
من قبل من قبل من قبل تنزیلی، یہ سمجھایا ہے کہ یہ قبل و مبنی برزم ہے نا، تو مبنی برزم کب ہوتا ہے؟ جب اس کا مضاف الیہ متکلم کی نیت میں، تو اس کے مضاف الیہ کو نکال دیا. کہ یہ مبنی برزم کیوں ہے؟ کہ اس کا مضاف الیہ متکلم کی اتارا ہے تورات کو اور انجیل کو من قبل، اس کے اتارنے سے پہلے، من قبل تنزیلی، تو من قبل کیونکہ مبنی برزم ہے تو اس کا مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہے تنزیلی، اس کے اتارنے سے، قرآن کے اتارنے سے پہلے اللہ نے تورات اور انجیل کو اتارا. جی ہدن حالن، ترکیب کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہدن ترکیب میں حال ہے، ہدن ترکیب میں کیا ہے؟ حال ہے. جی بمعنی ہادیین یا بمعنی ہادیین، بمعنی کیونکہ دو ہیں جی تورات اور انجیل، تو ہادیین یہ سمجھایا ہے کہ ہدن حال ہے، حال کا تو حمل ہوتا ہے ذوالحال پر، ہدن مصدر کا حمل تو درست نہیں ہوتا، مصدر کا معنی تو ہوتا ہے ہدایت دینا. ہم نے اتارا تورات اور انجیل کو اس سے پہلے ہدایت دینا ہے، وہ ہدایت دینا تو معنی صحیح نہیں ہوتا. تو کہا یہ ہدن ہادین اس میں فعل کے معنی میں ہے، اس حال میں کہ وہ رہنمائی ہدایت دینے والے ہیں، ہدایت دینے والے ہیں. جی کس سے؟ ما منہ الہدایت، کس سے ہدایت دینے والے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ما منہ الہدایت کا بیان، ما منہ الہدایت کا بیان، ضلالت سے، گمراہی سے ہدایت دینے والے ہیں. جی ما منہ ہدایت کا بیان. جی للناس ممن تبعہما، جی یہ کتاب تورات اور انجیل کو اس سے پہلے اتارا یہ اس حال میں کہ یہ ہدایت دینے والی ہے لوگوں کو. یہ سمجھایا کہ یہ جو الف لام ہے نا الناس پر، مراد یہ الف لام عہد کا ہے. الف لام کس کا ہے؟ مراد قوم موسیٰ اور قوم عیسیٰ ہے، ان کو ہدایت دینے والی ہے نا. تورات اور انجیل کن کے لیے ہدایت ہے؟ کن کے لیے رہنمائی کرنے والی ہے؟ قوم موسیٰ. تو ممن تبعہما، الف لام الناس کا الف لام عہد کا ہے، یہ سمجھایا ہے کہ الناس کا الف لام کس کا ہے؟ عہد کا ہے. ممن تبعہما، ان میں سے جنہوں نے ان کی اتباع کی، ان میں سے جنہوں نے ان کی کیا کی؟ اتباع کی. جی جی بنزل المقتضی للتقریر. جی بخلافہ، یہ عبارہ سوال کا جواب ہے. وعبرا یا عبرا دونوں طرح ٹھیک ہے. قرآن تورات اور انجیل کو تعبیر کیا ہے انزلہ کے ساتھ. سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کو تورات اور انجیل کو تعبیر کیا ہے انزلہ کے ساتھ، کہ وانزل التوراۃ والانجیل، وانزل التوراۃ والانجیل، قرآن کریم کو تورات اور انجیل کو تعبیر کیا ہے. قرآن کریم کو تعبیر کیا ہے نزل علیک الکتاب بالحق. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ قرآن کریم کو تعبیر کیا نزلہ کے ساتھ اور تورات اور انجیل کو تعبیر کیا انزلہ کے ساتھ. جی نزلہ یہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے، نزلہ یہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے، اور انزلہ یہ دفعتاً واحدتاً کے معنی میں ہوتا ہے. تو ان کو تعبیر میں فرق کیوں ہے؟ تو جواب کا حاصل یہ ہے کیونکہ تورات اور انجیل یکبارگی نازل کی گئی ہیں، تورات اور انجیل یکبارگی نازل کی گئی، اکٹھے نازل کی گئی ہیں، اس لیے وہاں تعبیر انزلہ کے ساتھ کی ہے. قرآن کریم چونکہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ نازل ہوا، 23 سال کے عرصے میں، اس لیے قرآن کریم کو کیسے تعبیر کیا؟ سوال، قرآن کریم کو بھی تو انزلنا کے ساتھ تعبیر کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا. یہاں انزلنا سے تعبیر کیا ہے. جواب کا حاصل یہ ہے قرآن کے دو نزول ہیں، قرآن کریم کے دو نزول ہیں. قرآن کریم کا ایک نزول ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، اور قرآن کریم کا دوسرا نزول ہے آسمان دنیا سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر. تو جو قرآن کریم کا نزول ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، وہ چونکہ یکبارگی ہے، اس لیے قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور چونکہ آسمان دنیا سے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پر قرآن کریم کا نزول
آہستہ آہستہ ہے، تدریجن ہے، تو اس لیے قرآن کریم نے اس کو نزل علیک الکتاب سے تعبیر کیا ہے۔ وعبر فیہما یا وعبر فیہما، تعبیر کیا گیا ہے ان دونوں میں انزل کے ساتھ، اور قرآن کریم کے بارے میں قرآن کریم کو نزل کے ساتھ جو تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ کیوں؟ لأنہما، اس لیے کہ یہ دونوں اتارے گئے ہیں دفعتاً واحدہ، یک بارگی، بخلافہ، بخلاف کس کے؟ قرآن کریم کے۔ چلیں یہ بڑا سوال کا جواب ہے، چلیں۔ بمعنی الکتب الفارقۃ، جی جی، وانزل الفرقان، اور اتارا فرقان کو۔ مفسر یہ سمجھانا چاہتے ہیں آگے بمعنی الکتب الفارقہ، مفسر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہاں فرقان ویسے تو قرآن کریم کی صفت ہے، فرقان قرآن کریم کی صفت ہے، قرآن کریم کی ایک صفت فرقان ہے کہ یہ فیصلہ کن کتاب ہے، جی، لیکن یہاں فرقان پر الف لام جو ہے نا، یہ الف لام جنس کا ہے، اس سے مراد تمام کتابیں ہیں، اس سے مراد تمام کتابیں ہیں، تمام کتب ہیں۔ ظاہر بات ہے تمام کتب جو اللہ نے اتاری ہیں وہ حق اور باطل میں کیا کرنے والی ہیں؟ فرق کرنے والی ہیں، جی۔ بمعنی الکتب الفارقہ، بمعنی الکتب الفارقہ، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ الفرقان پر الف لام جنس کا ہے، الف لام جنس کا ہے، جی، تمام کتابوں کو شامل ہے۔ بمعنی الکتب الفارقہ، بمعنی اس کیا، اس کتابوں کے معنی میں جو فرق کرنے والی ہیں حق اور باطل میں، جی۔ کیا؟ وذکرہ کا نہیں، وذکرہ، جی جی، لیعم، ذکر کیا اس کو بعد ذکر ثلاثہ، بعد ذکر ثلاثہ، تین کے بعد ذکر کرنے کے بعد، لیعم، تاکہ شامل ہو ما عداہا، ان کے ما سوا کو، تاکہ شامل ہو۔ سوال یہ ہے کہ بھائی تین کتابوں کا تذکرہ تو آ گیا، قرآن کریم کا تذکرہ بھی آ گیا، تورات اور انجیل کا تذکرہ بھی آ گیا، جب ان کا تذکرہ آ گیا پھر آگے قرآن کریم نے یہ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، جب تین کتابوں کا تذکرہ آ گیا تو پھر وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، تو میں نے پہلے سمجھا نا، فرقان بمعنی الکتب الفارقہ، یہ کتب فارقہ کے معنی میں ہے، کس کے معنی میں ہے؟ تو کہا اس کو ذکر کیا تین کے ذکر کے بعد لیعم، تاکہ یہ شامل ہو ان تین کے ما سوا کو، ما سوا زبور بھی ہے، ما سوا صحف بھی ہے، تاکہ ان کو بھی کیا ہو جائے، اس لیے وانزل الفرقان الگ ذکر کر دیا ہے، وذکرہ، اور ذکر کیا اس کو فرقان کو بعد ذکر ثلاثت، تین کے ذکر کے بعد، لیعم ما عداہا، تاکہ شامل ہو ان تین کے ما سوا کو۔ وہ ایک عبارت بھی سوال کا جواب ہے، عبارت بھی کیا ہے؟ جی، ما سوا وہ تو زبور موجود ہے، جی، وہ ایک یوں سمجھ سکتے ہو یہ ذکر العام بعد الخاص ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہو یہ ذکر العام۔ چلے القرآن وغیرہ آیات کا مصداق، مفسر آیات کا مصداق بیان کر رہے ہیں کہ آیات سے کیا مراد ہے، کہ آیات سے مراد قرآن، جی، اور دیگر کتابیں، جی، معنی کا بیان ہے۔ فلا، بس نہیں مانے، نہیں روک سکتی اس کو کوئی چیز اس کے وعید اور وعدے کو پورا کرنے سے، یہ ربط ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ پیچھے کہا نا قرآن میں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب آگے کہا واللہ عزیز، واللہ، تو اس واللہ عزیز کا ان الذین کفروا بآیات اللہ کے ساتھ ربط کیا ہے؟ کہ جب کہا نا عزیز ہے، وہ غالب ہے، تو پیچھے وعید ہے نا، لہم عذاب شدید، یہ کیا ہے؟ وعید ہے نا، تو کہا جب وہ غالب ہے تو اس کو وعدے اور وعید کے پورا کرنے سے کوئی روک، وہ پورا کرے گا، تو یہ ربط ہوتا ہے۔ فلا یمنعہ، یہ ربط کا بیان ہے کہ بھی واللہ عزیز کا ما قبل کے ساتھ ربط کیا ہے؟ تو ربط کا بیان، ربط کا، جی، نہیں روک سکتی اس اللہ کو کوئی چیز من انجاز وعیدہ و وعدہ، اپنے وعدے اور وعید کو پورا کرنے سے کوئی چیز روک، ربط کا بیان ہے، اس کا ما قبل کے ساتھ ربط کا بیان ہے، جی۔ من انتقام کرنے والا عقوبۃ شدیدہ، جی، کن کو سخت سزا دینے والا ہے؟ ممن عصا، جو اس کی نافرمانی کرتا ہے، جی،
نہیں قادر اس کی مثل پر کوئی ایک، اس کی عقوبت کی مثل پر، اس جیسی سزا پر جیسی وہ سزا دے گا، اس پر کوئی قادر نہیں ہے۔ جی فی الارض ولا فی السماء کا متعلق نکالا ہے، کہ یہ متعلق ہے کائنون کے، ان کا متعلق کائنون ہے، اور وہ صفت ہے شیئن کی۔ گویا کہ یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ فی الارض ولا فی السماء کی ترکیب کو بیان کر رہے ہیں، کہ فی الارض ولا فی السماء اپنے متعلق سے مل کر کی صفت ہے، ترکیب کا بیان ہے۔ چلیں من کل شیء وجزئی، کیوں مخفی نہیں ہے؟ لا یخفا کی علت کا بیان ہے، بوجہ اس کے جاننے کے ہر اس چیز کو جو عالم میں واقع ہو رہا ہے، وہ کلی ہو جزئی ہو، یہ علم ہی بوجہ اس کے، یہ گویا کہ کیا ہے جی، لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، لا، یہ اس کی مراد کا بیان ہے، یہ اس کی مراد کا بیان ہے۔ اس کی مراد کیا ہے کہ بھائی اس لیے کہ وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو واقع ہوتی ہے عالم میں، وہ کلی ہے، وہ جزئی ہے، وہ اس کا کرتا ہے، جانتا ہے۔ جی سوال کا جواب ہے، سوال کا سوال یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، جو چیز آسمان اور زمین میں وہ مخفی نہیں ہے، جو چیز وہ مخفی نہیں ہے، وہ مخفی جو دو دیگر چیزیں ہیں، دیگر چیزوں میں وہ مخفی ہے، الگ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو اس کا دیا جواب وخصہما بالذکر، خاص کیا ان کو، کن کو؟ لأن الحس، اس لیے کہ انسان کی حس لا يتجاوزهما، وہ ان سے تجاوز، انسان کے سامنے جو چیزیں وہ آسمان اور زمین ہے نا، تو انسان کی حس ان سے تجاوز، اس لیے تخصیص ان کی کر دی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی یہ علم میں جو چیز ہے وہ جانتا ہے، ان کے علاوہ میں جو چیز ہے وہ نہیں جانتا، ایسی بات ہے۔ تو ان کی تخصیص اس لیے ہے انسان کی حس، انسان کا احساس، انسان کا محسوس کرنا تجاوز نہیں کرتا۔ جی لأن الحس لا يتجاوزهما۔ جی جی یہ کیف یشاء کی تفسیر کا بیان ہے، جیسے چاہتا ہے وہ تمہاری صورت بناتا ہے رحموں میں، جیسے چاہتا ہے، یہ کیفا کی تفسیر کا بیان ہے، کیفا کی کیا، یعنی مذکر ہونا، مؤنث ہونا، سفید ہونا، شاہ ہونا وغیرہ ذلك، اس کے علاوہ، تو یہ کیفا کی تفسیر ہے۔ جی چلیں 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 چلیں، بس یہ مفسر بڑی مختصر تفسیر کر رہا ہے۔ ہن آیات محکمات کا اس کی تفسیر کیا ہے؟ واضح الدلالات، واضحات الدلالات، جن کی دلالت اپنے معنی پر واضح ہر آدمی سمجھ سکتا ہو، یہ ہے محکمات، جن کی دلالت اپنے معنی پر بالکل واضح ہو۔ جی جی المعتمد علیہ فی الاحکام، ہن ام الکتاب، ام کا معنی کیا ہے؟ اصل کتاب، یہ کتاب کی بنیاد اور اصل یہی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ المعتمد علیہ فی الاحکام، احکام میں اعتماد انہی پر کیا جاتا ہے، احکام میں اعتماد انہی پر کیا جاتا ہے۔ المعتمد علیہ فی الاحکام، اعتماد کیا جاتا ہے اسی پر، فی الاحکام کس میں؟ احکام میں اعتماد انہی پر کیا جاتا ہے۔ جی 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 لا یفہم معانیہا، لا یفہم معانیہا، کہا نہیں سمجھا جاتے، نہیں سمجھے جاتے ان کے معنی۔ متشابہات، متشابہات کا معنی کیا ہے؟ نہیں سمجھ جاتے، مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ یعنی یہ سب، اچھا لا یفہم معنی، اس یہاں سے کہنا کیا جاتے ہیں، یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ متشابہات، تشابہ، یہ اصل میں ہے معنی کی صفت، تشابہ، تشابہ یہ معنی کی صفات میں سے ہے، لفظ کو موصوف کرنا یہ مجازن ہے، لفظ کو موصوف کرنا یہ مجازن ہے۔ لا یفہم معانیہا، یعنی ان کے معنی نہیں سمجھے جاتے، تو معلوم ہوا یہ تشابہ معنی کی صفت، یعنی اس کا معنی مشتبہ ہوتا ہے، الفاظ کو موصوف کیا گیا مجازن۔ جی جیسے مثال کا اوائل السور ہے، جیسے سورتوں کے اوائل۔ جی جی وجعلہ کلہ،
सिद्क, वजालहु कुल्लहु मुहकमन, बनाया सारे के सारे कुरान को मुहकम, फी कौली ताला, अल्लाह ताला का फरमान, उहकिमत आयातुहु में, बेमाना बेईमाना कि इसमें किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है, और बनाया मुतशाबिह, फी कौली ताला, अपने कौल किताब मुतशाबिहा में, बेमाना इसका बाज से मिलता जुलता है हुस्न में और सिद्क में। ये बड़ा सवाल का जवाब है, ये बड़ा सवाल का सवाल ये है कि कुरान करीम की इस आयत में कुरान करीम की बाज आयात को मुहकम बतलाया है और बाज को मुतशाबे बतलाया है। कुरान करीम की इस आयत में कुरान का नाम मिन हो आयात तो मुहकमात, बाज आयात मुहकमात हैं और बाज के बारे में कहा बाज आयात मुतशाबिहात हैं। हालांकि दूसरी जगह सूरत हूद के शुरू में फरमाया अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु, ये कहा कि सारी किताब भी मुहकम है। दूसरी जगह फरमाया जी किताबम मुतशाबिहन, ये सारी किताब मुतशाबे है। तो यहाँ आ रहा है बाज आयात मुहकम बाज मुतशाबे, दूसरी जगह आ रहा है कि सारी किताब मुहकम है, दूसरी जगह आ रहा है तीसरी जगह आ रहा है सारी किताब मुतशाबे। तो तारुज है, ये तो क्या है तारुज है। उसका जवाब दिया कोई तारुज नहीं है। जहाँ कुरान करीम ने कहा ना सारी मुहकम है सारी, उसका मतलब यह है कि इन आयात में किसी किस्म का नक्स और ऐब नहीं है, ये मतलब है। मुहकम का माना मजबूत, मुहकम जी मुहकम अनिल ऐब, ऐब से मुहकम है, इसमें किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है, ये मतलब है। और जहाँ कहा मुतशाबे है, मुतशाबे का माना मिलता जुलता, मुतशाबे का माना मिलता जुलता, किस में? हुस्न में और सिद्क में। यानी कुरान की बाज आयात बाज के साथ मिलती जुलती है हुस्न में और सिद्क में, हुस्न में और सिद्क में, यानी बलागत में और सिद्क में ये क्या होती है मिलती जुलती, ये मतलब है। ये यहाँ जो है ना मुहकमात का माना और है, मुतशाबे का माना और है, वहाँ मुहकम का माना और मुतशाबे का माना क्या है और है, कोई तारुज नहीं है, कोई तारुज जी। तो ये बरत वजअलहु कुल्लहु, ये बरत सवाल ये है कि जी यानी ये सारी किताब मुहकम है सारी किताब मुतशाबे, और यहाँ जी 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 सिद्क में हुस्न और सिद्क में मिलता जुलता है, ये मुराद है। ये माना जो है ना ये माना मुराद वहाँ नहीं है जी। वजअलहु कुल्लहु मुहकमन, और बनाया, ये वाला सवाल का जवाब है, और बनाया सारे के सारे कुरान को मुहकम, अपने फरमान उहकिमत आयातुहु में बिमाना अन्नहु, इसमें कोई ऐब नहीं है, तो इसमें कोई जी। और बनाया मुतशाबे, अपने फरमान किताब मुतशाबे में बिमाना इसका बाज बाज से मिलता है हुस्न में और सिद्क में जी। मैल अनिल हक, ये समझाया कि ज़ैक का माना मैल है, मैलान है जी। मा तशाबह तलब अल फितना इब्तिगा अल फितना, इब्तिगा का माना बेर तलब, तलब फितने को तलाश करने के लिए जी। लिजू हालिम, किसके लिए? जहलों के लिए, लिजू हालिम किसके लिए? जहलों के लिए जी। इब्तिगा अल फितना लिजू हालिम, ये इब्तिगा के मुताल्लिक है। बेवकूहिम फी शुबहात व लब्स, वजह उनके वाक़े होने शुबहात में और लब्स में, खालत मल्त में वो क्या होते हैं, जहल क्या होते हैं, वाक़े होते हैं, इसलिए उनको फितने में वाक़े करने के लिए वो मुतशाबिहात के पीछे चलते हैं जी। तफसीरी ही जी। इल्लल्लाह, नहीं जानता उनकी तफसीर मगर वहदहू, नहीं जानता उनकी तफसीर मगर अल्लाह ताला वहदहू, अकेला। ये समझाया है कि यहाँ ये वक्फ जो है इल्लल्लाह पर वक्फ है, इल्लल्लाह पर क्या है वक्फ है, यानी अल्लाह के अलावा और कोई नहीं जानता, अल्लाह के अलावा और वर्रासिखून का ताल्लुक आगे के साथ है, इल्लल्लाह वहदहू, वर्रासिखून का ताल्लुक आगे के साथ है जी। बाद आपने कहा ना कि मुतशाबिहात की मुराद को अल्लाह भी जानता है और वर्रासिखून फिल इल्म, यहाँ तक वक्फ यहाँ है। लेकिन हनफिया का मजहब ये है, वो कहते नहीं वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह, वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह जी। मुतकद्दिमीन का मजहब यही है जी। फिल इल्म, जो साबित है, जो मुतमक्किन है, फिल इल्म, इल्म में रासिख हैं,
جو علم میں مضبوط ہے، جو علم میں مضبوط ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا بہ، ہم اس پر کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. ہم اس پر کیا لاتے ہیں؟ ہم اس متشابہ پر ایمان لاتے ہیں. جی وقت فلم میں پڑھی تھی نا. جی الثابتون المتمکنون فی العلم. باقی رہا راسخ فی العلم، وہ ہیں جن میں چار صفات ہوں، جن میں چار چیزیں پائی جائیں. نمبر ایک التقوی فیما بینہ و بین اللہ. راسخ فی العلم جن میں چار چیزیں پائی جائیں. نمبر ایک التقوی فیما بینہ و بین اللہ، اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان تقوی ہو، خلوت اور جلمت میں اللہ کا ڈر ہو. یہ ہے راسخ فی العلم کی پہلی صفت. نمبر دو التواضع فیما بینہ و بین الناس. التواضع فیما بینہ و بین الناس، اپنے اور لوگوں کے درمیان عاجزی اور انکساری ہو. یہ ہے راسخ فی العلم کی دوسری صفت. نمبر تین والزہد فیما بینہ و بین الدنیا. والزہد فیما بینہ و بین الدنیا، اس کے درمیان اور دنیا کے درمیان بے رغبتی اور زہد ہو. نمبر چار والمجاہدۃ فیما بینہ و بین نفسہ، اپنے اور اپنے نفس کے درمیان مجاہدہ ہو. اپنے اور نفس کے درمیان کیا ہو؟ نفس کی خواہش پر عمل نہ ہو. تو یہ چار صفات جن میں ہوں گی، چار چیزیں جن میں ہوگی، وہ ہے راسخ فی العلم. راسخ فی العلم جن میں چار صفات ہوں. تو فرمایا والراسخون فی العلم الثابتون المتمکنون فی العلم، یعنی اللہ اور اپنے درمیان تقوی، اللہ اور اپنے اور مخلوق کے درمیان عاجزی، اور اپنے اور الزہد فیما بینہ و بین الدنیا، یہ اپنے درمیان دنیا کے درمیان زہد بے رغبتی ہو. اور والمجاہدۃ فیما بینہ و بین نفسہ، اپنے اور اپنے نفس کے درمیان مجاہدہ ہو. جی مبتدا ان کا الراسخون مبتدا ان ہے، یہ مبتدا ہے، ترکیب کا بیان ہے. خبرہ یقولون، یقولون یہ اس کی خبر ہے، ترکیب کا بیان ہے. جی خبرہ، جی یہ اس کی خبر ہے. جی المتشابہ ہے، المتشابہ ہے، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر، کس پر؟ ضمیر کا مرجع بیان کو اس متشابہ پر. کیا ایمان رکھتے ہیں؟ انہ من عند اللہ، وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس کے اللہ کے پاس یہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ کے پاس ہے. انہ من عند اللہ. جی ولا نعلم معنی ہو کہ ہم اس کا معنی نہیں جانتے. جی کل سبھی کے سبھی، کون؟ محکم اور متشابہ. جی جی یتذکرو، اصل میں کیا تھا؟ یتذکرو، تا کا ادغام ہے جو اصل میں تا تھی، جس میں دال میں اے لا یتعظ. جی 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 اولو الالباب کا معنی بیان کا صاحب العقول، عقل والے. جی ویقولون ایضا اذا رأوا لمن یتبعوا ربنا لا تزغ قلوبنا. ویقولون، یہ سمجھایا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ بھی انہی کا مقولہ ہے، راسخون کا مقولہ ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا یہ سمجھایا ہے کہ یہ راسخون کا مقولہ ہے. راسخون کا، جیسے وہ کہتے ہیں نا آمنا بہ کل من عند ربنا، آگے ربنا لا تزغ قلوبنا یہ بھی انہی کا مقولہ ہے. تو ویقولون ایضا، یہ اس لیے نکالا ہے ویقولون ایضا، نیز وہ یہ بھی کہتے ہیں جب دیکھتے ہیں، لمن اس کو جو ان متشابہات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جو متشابہات کے، جیسے یہ لوگ ہیں نا، یہ مرزا ہو گیا، یہ غامدی ہو گیا، یہ اس طرح کے دوسرے بدتر لوگ، یہ جو واضح آیات ہیں، جو واضح احادیث ہیں، نبی علیہ السلام کے واضح فرمان ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ان کو موت پڑتی ہے. ان کو دیکھتے ہوئے ان کو کیا پڑتی ہے؟ موت پڑتی ہے. یہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، یہ کیڑے نکالتے ہیں، متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، متشابہات کے. اس لیے جی علم، علم صحیح یہ ضروری ہے. علم رسوخ فی العلم، علم کی گہرائی وہ ضروری ہوتی ہے. یہ ایک حدیث کو دیکھیں گے شور مچائیں گے، دیکھا دیکھا یہ حدیث میں آ گیا، یہ اس طرح کی، پھر اس کے مقابلے میں 10 حدیث ہوں گی ان کو چھوڑ دیں گے. 10 حدیث ہوں گی ان کو کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے. اب پھر چھوڑیں گے صحیح، انکار کریں گے ان کا، ان احادیث کا کیا کریں گے؟ انکار کریں گے. ایک تو ہے چھوڑنا، اور ایک انکار کرنا، کہ ان کا کیا کر دیں گے؟ انکار کر دیں گے. جی وَيَقُولُونَ أَيْضًا إِذَا رَأَوْا لِمَن يَتَّبِعُهُ، اور نیز وہ یہ بھی کہتے ہیں جب دیکھتے ہیں ان کو جو ان کے پیچھے پڑے، لمن يتبعوه جو ان کے پیچھے پڑے، جو ان کے پیچھے چلے، کیا کہتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا،
آیا ہمارے رب لا تزغ قلوبنا، نہ ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہماری رہنمائی کی، وہب لنا، اور تو ہمیں عطا کر اپنی طرف سے رحمت، بے شک تو عطا کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، سوال کر لیں، ٹھیک ہے سارے خدمت اسے دعا فرمائیں، اسے دعا فرمائیں سب کو، جزاک اللہ۔ جی جی، ربنا لا تزغ قلوبنا تملها، جی تملها، یہاں یہ سمجھایا ہے کہ یہ تزغ میلان کے معنی میں ہے، نہ ہمیں میل کر، نہ ہمیں تو ہٹا، جی عن الحق سلے کا بیان ہے۔ صورت کیا ہے؟ باتباع تعویلہ، اس الذی لا یلیق بنا، اس کی تفسیر کے پیچھے پڑنے کے ساتھ جو ہمارے لائق نہیں ہے، جو ہمارے، اچھا پھر شور میں چاہیں گے ایک مولوی تو رسینے نہیں، مولوی تو مولوی تو سب چھپے نہیں، مولوی تم سے کیا کرتے ہیں، باتیں چھپاتے ہیں، تمہیں بتلاتے نہیں ہیں۔ دین کس نے بتلایا ہے؟ امت کو دین کس نے بتلایا ہے؟ نہیں، مطلب یہ ہے ایک آدمی ہے وہ سلو کی بات کرتا ہے، اچھا گھر کے اندر بھائیوں کا جھگڑا اور اختلاف ہو جاتا ہے، گھر کے اندر بھائیوں کا جھگڑا اور اختلاف ہو جاتا ہے، بھائیوں کا جھگڑا اور اختلاف، پھر بات میں ان کی کیا ہوتی ہے؟ ایک آدمی بعد کے اندر ان بھائیوں کے اس وہ جو لڑائی ہوئی تھی نا، اس لڑائی کا تذکرہ کرتا ہے، ان بھائیوں کی لڑائی کا کیا کرتا ہے، او یار یہ لڑے ہیں، یہ آپس میں ان کا یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے۔ ایک آدمی یہ کہ وہ ان کی صلح کی بات کرتا ہے، یار کیا ہو چکی ہے، ان کی صلح ہو چکی ہے، آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہیں۔ اب ان میں شرارتی کون ہے؟ جو لڑائی، بھائی دیکھو صلح ہو گئی ہے، اب صلح کے بعد لڑائی کا تذکرہ کرنا، لڑائی کی باتوں کا کیا کرنا، تذکرہ کرنا، تو شرارتی تو یہ ہے بھائی یہ دوبارہ کیا کر رہا ہے، دوبارہ ابھار رہا ہے، دوبارہ شرارت کیا کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے، لڑائی شریر تو یہ ہے، فسادی تو ایک آدمی ہے وہ صلح کی بات کرتا ہے، ایک آدمی ہے وہ کیا کرتا ہے، بھائی ان کی کیا ہو گئی ہے، صلح ہو گئی ہے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہیں، تو وہ تو امن پسند ہے، وہ تو امن پسند آدمی ہے۔ اب ان کا کام یہی ہے، یہ حضرات صحابہ کی آپس کے اختلافات ہوئے، ہم مانتے ہیں ان کے اختلاف ہوئے، انسان تھے، ان سے اختلاف ہو گئے ہیں، ان کے اختلاف خواہش پر مبنی نہیں تھے، ہماری طرح کے اختلاف نہیں تھے ان کے، وہ تو مجتہدین تھے، وہ تو مجتہد تھے، ان کے آپس میں اختلاف ہوئے ہیں، ان کی صلح ہو گئی ہے، اب ان کی صلح کے بعد، ان کی صلح کے بعد ان کی لڑائیوں کا تذکرہ کرنا یہ تو شریعت بھی کا کام ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ شریر لوگ ہیں، یہ دوبارہ وہی بھئی حضرت حسن کا یہ، حضرت حسین کا یہ ہوا، حضرت معاویہ کے ساتھ حضرت علی کا یہ ہوا، حضرت عائشہ کا حضرت معاویہ کے ساتھ یہ ہوا، وہ بھائی امام عالی مقام سیدنا حسن نے خود سیدنا علی سیدنا معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، ہمیں اور کچھ سمجھ نہیں لگتی، ہمارا دماغ کام نہیں کرتا کہ امام سیدنا حسن جیسے جلیل القدر آدمی اور جن کا خون نبوت کا خون ہے، وہ خود صلح کر رہے ہیں، سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے صلح کر رہے ہیں، میں اور آپ کون ہیں؟ اب پھر جب یہ بات کرو گے کہیں گے صلح کی شرائط پر عمل نہیں ہوا تھا، صلح کی شرائط پر، یہ کیا ہے، یہ صرف اور صرف شرارت ہے، صلح کی شرائط پر عمل نہیں ہوا تھا۔ وہ بھائی امام حسن کتنا عرصہ زندہ رہے، اس کے بعد سیدنا حسین زندہ رہے، سیدنا حسن صلح کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہے، سیدنا حسین کتنا عرصہ کیا رہے، صلح کے بعد کیا رہے، زندہ رہے، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ شرائط صلح پر عمل نہیں ہو رہا، مدعی سست گواہ چست، تو یہ مقصد ان کا کیا ہے، شرارت، اور یہ متشابہات، تو قرآن کہہ رہا ہے متشابہات کے جو پیچھے پڑتے ہیں ان کے دلوں میں کجی ہے، ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، تو ہم کہتے ہیں تمہارے دلوں میں یہ ٹیڑھا پن ہے، ہم صلح والے ہیں، ہم تقریب کاری کرنے والے نہیں ہیں، جی چلے، ربنا لا تزغ قلوبنا تملها عن الحق، اس کی صورت کیا ہے، اس کی میلان عن الحق کی صورت کیا ہے، اس کی تفسیر کی اتباع کرنے کے ساتھ جو ہمارے لائق نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑنے کے ساتھ جو ہمارے لائق، کما ازغت قلوب اولئک، جیسے تو نے ان لوگوں کے دلوں کو کیا کر دیا، مرزے وغیرہ کے دلوں کو کیا کر دیا ہے، ٹیڑھا کر دیا ہے، جی
ارشدتنا معنی کا بیان ہے، الیہ الی الحق کے صلے کا بیان جی، من عندے کا جی، لدن عندہ کے معنی میں رحمتن تثبیتن جمانا، تو ہمیں جماؤ عطا فرما، جماؤ عطا فرما تثبیتن جی جی، یا یہ سمجھایا کہ ربنا یہ منادہ ہے، حرف ندا معذوف ہے، ربنا یہ منادہ ہے، حرف ندا یا ربنا جی، تجمعهم جامع تجمع تو جمع کرے گا ان کو، یہ مطلب لام فی کے معنی میں اس دن میں جی، معنی کا بیان ہے جی، وہ یوم القیامہ وہ کون ہے، وہ قیامت کا دن ہے، مصداق کا بیان جی، کما وعدت بذالک پس تو فتجازیہم باعمال پس تو ان کو بدلہ دے گا ان کے اعمال کا جیسے تو نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ سمجھایا ہے اصل میں یہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اس سے مطلوب اور غرض کیا ہے وہ سمجھا رہے ہیں، اصل میں یہ جو ہے نا ربنا، اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارا رب تو جمع کرنے والا ہے، تو جمع کرنے والا ہے، بظاہر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خبر ہے، بظاہر اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے یعنی یہ خبر ہے، یہ انشاء اور دعا نہیں ہے، ربنا انک جامع الناس، اے اللہ تو کیا کرنے والا ہے، لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، کہنا مفسر سمجھا رہے ہیں اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کیا فجازنا احسن الجزاء، اس کا اس آیت کریمہ کا حاصل کیا ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ کا مطلب کیا ہے فجازنا احسن الجزاء، اے اللہ تو ہمیں بہترین جزا عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں، اس لیے غلط فتجازیہم باعمالہم، فتجازیہم تو ان کو بدلہ دے گا ان کے اعمال جیسے تو نے اس کا کیا کیا ہے وعدہ کیا ہے، تو یہ سمجھایا فتجازیہم باعمالہم سے کیا سمجھایا ہے کہ اس آیت کریمہ سے مقصد انشاء ہے، خبر نہیں ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں گویا اے اللہ تو ہمیں بہترین بدلہ کیا کرنا عطا کرنا، آخرت میں تو ہمیں اس دن میں ہمیں تو بہترین بدلہ عطا کرنا، فتجازیہم باعمالہم، یہ اسی کا بیان ہے، آگے غرض مطلوب یہی ہے جی جی، موعدہ بالبعث، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، بے شک اللہ وعدے کے خلاف، کہا موعدہ بالبعث، ایک ہے اصل میں کچھ لوگ ہیں نا ان کو کہتے ہیں وعیدیہ، وعیدیہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ آیت کریمہ استدلال ہے وعیدیہ کا، وہ کہتے ہیں جو اللہ نے کہہ دیا نا، جو اللہ نے کیا کہہ دیا، کہہ دیا، وہ اللہ اس کے خلاف نہیں کرتا، اللہ اس کے خلاف، اللہ اس کے خلاف نہیں کرتا، اس کے اللہ خلاف، وہ یہ آیت کریمہ استدلال میں پیش کرتے ہیں کہ بے شک اللہ وعدے کے خلاف، ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہاں وعدے سے مراد وعید نہیں ہے، یہاں وعدے سے مراد وہ نہیں ہے جو تم استدلال کر رہے ہو، بلکہ یہاں وعدے سے مراد اس کا خاص وعدہ موعد بالبعث ہے، یعنی جو اس نے بعث کا وعدہ کیا نا، اٹھانے کا جو کیا کیا وعدہ کیا ہے اس کے خلاف، مختصر اگر کرنا چاہو تو بے شک اللہ، یعنی دو سمجھا نا، ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتی ہے وعید، ایک ہوتی ہے مثلا اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کے لیے جو ایمان لائیں گے اعمال صالحہ کریں گے بھئی ان کے لیے کیا ہے، جنت کا وعدہ ہے، ان کے لیے جنت کا کیا ہے، اچھا بھائی دوسرا کیا ہے، دو لوگ نافرمانی کرتے ہیں جن نے نافرمانی کی زندگی کی، ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے آگ ہے، ان کے لیے کیا ہے، آگ ہے، تو وہ جو وعیدیہ ہے نا، وعیدیہ وہ کہتے ہیں بس اب وہ چاہے جو کچھ کرے نا، جو کچھ کیا کریں وہ بس آگ میں جائیں گے، آگ سے نکالے نہیں جائیں گے، آگ سے کیوں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، ان اللہ لا یخلف اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو ہم کہتے ہیں یہاں میعاد سے مراد وعدہ ہے، میعاد سے مراد کیا ہے، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یعنی جو وعدہ کیا ہے نا اس کے خلاف، وعید کا تذکرہ یہاں نہیں ہے کہ وعید کے خلاف نہیں کرتا، یہاں اس کا تذکرہ کہ اس لیے کہ اگر اللہ چاہے گا، اللہ
چاہے گا تو ان کو جنت جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے گا ایمان والوں کو جو ایمان والے ہوں گے، ان کو نکالے گا بھی صحیح اللہ ایک دن، ان کو اللہ ایک دن نکالے گا بھی صحیح جو ایمان والے ہیں۔ اور یہاں مفسر نے عام بات کر دی، مفسر نے کہا یہاں بعد اس مراد موعد بالبعث ہے، اس کے خلاف یہ مفسر نے عام بات کر دی۔ جی 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 چلیں، فیہ التفات عن الخطاب، یہ بلاغت کا بیان ہے، فیہ التفات عن الخطاب، پیچھے نا ربنا انکا انکا انکا، یہ خطاب ہے، بے شک تو، آگے کہا ان اللہ، بے شک یہ اس میں ظاہر ہے، اور اس میں ظاہر غیب کے حکم میں ہوتا ہے، پڑھ چکے ہو مختصر کے اندر، مختصر پی چکے ہو، تم پڑھ نہیں چکے، پی چکے ہو، مختصر کیا کر چکے، پی چکے ہو، ہاں جی۔ تو کہا پیچھے کا انکا، یہ خطاب ہے، ان اللہ، اللہ یہ اس میں ظاہر ہے، تو کہا اس میں التفات ہے خطاب سے غیبت کی طرف، اس میں التفات ہے، التفات کی کئی قسمیں پڑھی ہیں مختصر میں یاد ہوں گی تمہیں جی، فیہ التفات عن الخطاب، اس میں خطاب سے التفات ہے، کدھر، غیبت کی طرف۔ چلے آگے، ویا تملو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہ اللہ کا کلام ہو، اگر یہ دعا کا حصہ نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد یہ دعا کا حصہ، یہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر التفات نہیں ہوگا، پھر وہ الگ کلام ہے، یہ الگ کلام، پھر کوئی التفات نہیں ہوگا۔ وَيَحْتَمِلُ، اور احتمال ہے یہ کہ ہو یہ اللہ کا کلام۔ جی ان امر الآخرہ، ان ہمہم امر الآخرہ ولذلک سألوا التثبیت علی الہدایہ لینالوا ثوابها، غرض دعا سے اس کے ساتھ اس بات کا بیان ہے کہ ان کا مقصد امر آخرت ہے، اسی وجہ سے ان نے سوال کیا ہدایت پر تثبیت کا، ثابت قدم رہنے کا، لینالوا ثوابها، تاکہ وہ اس کا ثواب کیا کر لیں، حاصل کر لیں۔ والغرض والغرض من الدعاء، اور غرض دعا سے، غرض کیسے، یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو دعا ہے نا، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اس دعا سے وہی بات جو میں نے پہلے سمجھائی ہے، اس دعا سے غرض کیا ہے، دعا سے غرض کیا ہے، اس بات کا بیان ہے کہ ان ایمان والوں کا مقصد، راسخون فی العلم کا مقصد، ان کا مقصد امر آخرت ہے، آخرت کا معاملہ ہے، ان کا مقصد امر جیسے میں نے کہا، تو انہوں نے کہا میں بہترین جزا عطا فرمائے، یہ مطلب ہے، یعنی ظاہر یہ جملہ خبری نظر آتا ہے لیکن مقصود دعا ہے، اور دعا جو ان کا مقصد امر، اسی وجہ سے انہوں نے سوال کے تثبیت کا ہدایت پر، کس پر، ربنا وہب لنا من لدنک الرحمہ، اس پر ہمیں جمع جی لینالوا ثوابها، تاکہ وہ اس کے ثواب کو کیا کر لیں، حاصل کر لیں۔ جی جی علی کل کتاب میں آیات محکمات الی آخرها، وقال رأیت ان عائشہ ہے، فاذا رأیت یتبعون ما تشابہ منہ سم اللہ تعالی فاحذروہم، روا شیخان بخاری اور مسلم نے روایت کیا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ وہ فرماتی ہیں رسول پاک علیہ السلام نے یہی آیت کریمہ هو الذی انزل علیک الکتاب میں آخر تک تلاوت کی، وقال اور فرمایا فاذا رأیت، جب تو دیکھے ان لوگوں کو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، ان لوگوں کو جب تو دیکھے، فاولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، سم اللہ عین اللہ، جن کی اللہ نے یہ صفت بیان کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ نے کون سی، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، یہ لوگ ہیں سم اللہ، سم اللہ کا معنی کیا ہے، عینہم بوصف، اللہ نے ان کی یہ صفت کیا کی ہے، بیان کی ہے کہ ان کے دلوں میں، جب تو ان لوگوں کو دیکھے، فاحذروہم، تو تم ان سے بچو، فاحذروہم پیچھے عن عائشہ ہے، فاذا رأیت ہے، آگے فاحذروہم جمع کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ ہے، تعظیم ہے عائشہ کی تعظیم کے لیے آگے جمع کا صیغہ بھی استعمال کر دیا، مذکر کا بھی کیا کر دیا، پیچھے تو مؤنث کا ہے، فاحذروہم تم ان سے بچو، تو ان سے بچ، آپ فرمایا اب اچھا آگے مربتی برانی جی، اشعری رضی اللہ عنہ سمع النبی یقول ما اخاف علی امتی الا من ثلاث خلال، میں نہیں ڈرتا اپنی امت پر مگر تین خصلتوں سے، تین باتوں سے، وذکر منها، اور ان میں سے ایک ذکر کیا کہ ان کے لیے کتاب کھول دی جائے گی، یعنی کتاب ان کے سامنے پڑھی جائے گی،
وہ سنیں گے، کھول دیا کہ کتاب ان کے سامنے پڑھی جائے گی، وہ سنیں گے، فَيَأْخُذُهُ الْمُؤْمِنُ يَبْتَغِي تَأْوِيلَهُ، بس مومن شروع ہوگا اس کی تعبیر تلاش کرتے ہوئے، اس کی تعبیر متشابہات کی، حالانکہ ان کی تعبیر نہیں جانتا مگر والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا، یہ دو روایتیں نقل کی ہیں، یہ دو روایتیں، ایک بخاری اور مسلم کی اور ایک کس کی، طبرانی کی، یہ دو روایتیں کیا کی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ان روایات کا مقصد کیا ہے، استدلال ہے، ان روایات سے مفسر استدلال کر رہے ہیں متبعین کی، جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں ان کی مذمت پر، اور جو راسخین فی العلم ہے ان کی مدح پر، ان کی، ان دو سے مفسر کی غرض، ان دو روایات سے مفسر کی غرض جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں ان کی مذمت پر استدلال ہے، ان کی مذمت پر یہ استدلال ہے ان روایات سے، اور جو راسخ فی العلم ہے ان کی مدح پر استدلال ہے۔ تو ان آیات میں ان روایات سے مفسر کی غرض، ان روایات سے مفسر کی، مفسر کیا کرے جاتے ہیں، مدح اور ان کی مذمت پر استدلال ہے، ان کی مذمت پر ان روایات سے استدلال کیا۔ چلیں چلیں چلیں، کہہ رہے ہیں